بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، یہ ہمارا القراءۃ الراشدہ حصہ اول چل رہا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے مسابقۃ۔ سابقہ یسابق مسابقۃ کے معنی آگے بڑھنا، دوڑنا، کسی کے مقابلے میں آگے بڑھنا، مقابلہ کرنا، یہ معنی آتے ہیں۔ اور یہ مصدر کا صیغہ ہے، یہاں دوڑ کے معنی کر لیجئے، مقابلہ اور دوڑ۔ کانت امس مسابقۃ فی الجری فی مدرستی۔ کانت کا جو اسم ہے مسابقۃ ہے، گزشتہ کل، امس کے معنی گزشتہ کل میرے مدرسے میں دوڑ کا مقابلہ تھا۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، گزشتہ کل فی مدرستی میرے مدرسے میں، مسابقۃ فی الجری دوڑ کا مقابلہ تھا۔ جرا یجری، جرین کے معنی دوڑنا، یہاں پر مصدر ہے تو دوڑ بول دیں گے۔ مسابقۃ فی الجری دوڑ کا مقابلہ، دوڑ کا کمپٹیشن۔ اولا اختار معلم الریاضۃ 24 طالبا من جمیع الصفوف۔ اولا سب سے پہلے، اختار معلم الریاضۃ ورزش کے معلم، ایکسرسائز کے معلم اور ٹیچر نے منتخب کیا 24 لڑکوں کو، 24 24 طالباً لڑکا۔ آپ جانتے ہیں 22 سے لے کر کے 99 تک کی جو تمیز ہے واحد مذکر ہے، یا یہاں سے مان لیجیے 13 سے لے کر کے 99 تک کی جو تمیز ہے وہ واحد آتی ہے۔ اگر عدد مذکر ہے تو تمیز مؤنث، اگر عدد مؤنث ہے تو تمیز مذکر۔ یہاں پر عدد 4 مؤنث ہے تو تمیز طالباً مذکر لائے۔ معلم الریاضۃ 24 طالباً، ورزش اور ایکسرسائز کے ٹیچر نے، معلم نے 24 لڑکوں کا انتخاب کیا، من جمیع صفوف، تمام درسگاہوں سے، تمام کلاسز سے۔ صفن جمع صفون، کلاس۔ ہم اقران و اکفاء، قرن جمع اقران، ہم جولی، لنگوٹیا یار جسے بولتے ہیں۔ کفن جمع اکفاء، ہم اسد، ہم عمر۔ وہ تمام ہم جولی، ہم سر اور ہم عمر تھے۔ وأوقفهم في صفوف صفا خلف صف۔ اوقف یوقف، ایقافن کے معنی کھڑا کرنا، اور انہوں نے ان کو صفوں میں کھڑا کر دیا، صف در صف، صفوں میں کھڑا کر دیا، صف در صف، صفن خلف صفن، صف در صف، یعنی صف کے پیچھے صف، صف در صف۔ وفی کل صف، اور ہر صف میں، 3 لڑکے تھے۔ ووقف الاستاذ بجانب من هذه الصفوف، اور استاد کھڑے ہو گئے ان صفوں کے ایک جانب میں۔ یہاں پر سب سے مراد کلاس یا درسگاہ نہیں ہے، بلکہ لائن میں جو قطار میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ صف مراد ہے، ٹھیک ہے۔ استاد ان صفوں کے ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ وقدم صفا فیہ محمد و ابراہیم و سعید۔ وقدم صفا، اور ایک صف کو آگے کیا جس میں محمد، ابراہیم اور سعید تھے۔ قدم یقدم، تقدیم آگے کرنا، پیش کرنا۔ وہم اقران و اکفاء، اور وہ سب ہم جولی اور ہم سر تھے۔ وقال، اور کہا، قوموا فی صف واحد، تم لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، وعلی خط واحد، اور ایک لائن پر، ایک لکیر پر کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یتقدم منکم احد، اور تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ تقدم یتقدم، تقدما کے معنی آگے بڑھنا، تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ وکان ابراہیم متقدما قلیلا، ابراہیم تھوڑا آگے ہو گیا۔ ابراہیم کان فعل ناقص کا اسم، متقدما فعل ناقص کان کی خبر۔ ابراہیم تھوڑا آگے بڑھ گیا، متقدما قلیلا تھوڑا آگے آ گیا۔ فاخرہ، تو اس نے اس کو پیچھے کر دیا۔ اخر کا جو فاعل ہے وہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے معلم کی طرف، اور ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے ابراہیم کی طرف۔
تو معلم نے اسے پیچھے کر دیا، اخر یؤخر تاخیرا، پیچھے کرنا، وجعلہ فی الصف، اور اس کو صف میں لگا دیا، وقال، اور کہا، انا اعد لکم، میں تمہارے لیے شمار کروں گا، گنوں گا، عد یعد، عدن کے معنی شمار کرنا، انا اعد لکم، انا اعد لکم، میں تمہارے لیے شمار کروں گا، فاذا قلت، جب میں کہوں، واحد، ایک، فسووا الصف، تم لوگ صف کو سیدھی کر لینا، سوا یسوی تسویتن کے معنی لائن اور صف کو سیدھی کرنا، وَإِذَا قُلْتُ، اور جب میں کہوں، اثنان، دو، فَاسْتَعِدُّوا، تو تم لوگ تیار ہو جانا، استعد یستعد استعدادن کے معنی تیار ہونا، تیاری کرنا، تو تم لوگ تیار ہو جانا، یہ فعل امر جامع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وَاجْمَعُوا ثِيَابَكُمْ، اور اپنے کپڑے کو جمع کر لینا، یعنی اپنے کپڑے کو لپیٹ لینا، درست کر لینا، فَاسْتَعِدُّوا، تم لوگ تیار ہو جانا، وَاجْمَعُوا ثِيَابَكُمْ، اور اپنے کپڑے کو لپیٹ لینا، وَإِذَا قُلْتُ، اور جب میں کہوں، ثَلَاثَةٌ، تین، فَطِيرُوا، تو تم لوگ اڑ پڑنا، یعنی دوڑ پڑنا، طَارَ یطِیرُ، طَارًا کے معنی اڑنا، دوڑنا، یعنی تیزی کے ساتھ تم لوگ دوڑ پڑنا، فَطِيرُوا، تو تم لوگ دوڑ پڑنا، اڑ پڑنا، دونوں کر سکتے ہیں، اڑ پڑنا یا دوڑ پڑنا، وَذَهَبَ أَحَدُ الْمُعَلِّمِينَ إِلَى آخِرِ الْمَيْدَانِ، معلمین میں سے یعنی استاذوں میں سے ایک تو میدان کے آخر کی طرف آئے، میدان کے آخر حصے میں گئے، وَوَضَعَ هُنَالِكَ قَصَبَةً، قصبۃ جمع قصبات، بانس، اور وہاں ایک بانس رکھ دیا، وضع یا تو مدن رکھنا، ہنالک وہاں، قصبۃ جمع قصبۃ، بانس، ووضع هنالک قصبۃ، اور وہاں ایک بانس رکھ دیا، یعنی بطور نشانی کے کہ یہ تمہارا جو یہ تمہاری لائن ہے، وقال، اور کہا، هذه هي الغایہ، یہ وہ آخری جگہ ہے، یہ وہ انتہا ہے، یہ وہ سیما اور بارڈر ہے، وقال استاد نے کہا، واحد، ایک، ووقف قلیلا، پھر تھوڑی دیر رک گئے، ثم قال، پھر کہا، اثنان، دو، فتقدم سعید، سعید تھوڑا آگے بڑھ گیا، فقال استاد نے کہا، تأخر یا سعید، تم پیچھے ہو جاؤ اے سعید، وَأَنَا أَعُدُّ مَرَّةً ثَانِيَةً، میں دوبارہ گنوں گا، دوبارہ شمار کروں گا، یعنی میں دوبارہ گنتی گنوں گا، ایک، دو، تین، فقال، تو کہا، واحد، ایک، اثنان، دو، ثلاثة، فطار الاولاد، تو لڑکے دوڑ پڑے، لا يدری احد من السابق، لا يدری احد، کوئی نہیں جانتا تھا، من السابق، کون اول آئے گا، کون فرسٹ آئے گا، کون سبقت کرے گا، حتی برز محمد، یہاں تک کہ محمد ظاہر ہوا، نمایاں ہوا، برز یبرزو، برزن و بروزن کے نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، ممتاز ہونا، یہاں تک محمد ظاہر ہوا، نمایاں ہوا، وہتف الاولاد، بچے چیخنے لگے، پکارنے لگے، ہتف یہتف، ہتف چیخنا، پکارنا، تو بچے چیخنے لگے، بسمہ، اس کے نام سے، اس کے نام لے کر کے پکارنے لگے، وقال، اور لوگوں نے کہا، محمد 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 محمد، یعنی محمد اول پوزیشن حاصل کیا، وصاحوا، اور وہ لوگ چیخنے لگے، صاحا یصیح صیحا کہ بنا چیخنا، چلانا، مرحا مرحا، یعنی مرحبا مرحبا، خوش آمدید خوش آمدید، ویلکم ویلکم، وکانوا هو المجلی، اور اس نے اول پوزیشن حاصل کی، وکانا هو المجلی، اور اس نے اول پوزیشن حاصل کی، دیکھیں، جلا یجلی تجلیتن کے معنی میدان میں آگے بڑھنا، جلا یجلی تجلیتن کے معنی میدان میں آگے بڑھنا، تو یعنی میدان میں آگے بڑھنے والا، یعنی اول پوزیشن حاصل کرنے والا، وکان هو المجلی، اور اس نے اول پوزیشن حاصل کی، وَلَحِقَهُ ابراہیم، اور ابراہیم اس کے بعد فوراً آیا، لحق باللہ، لاحق ہونا، یعنی اس کے بعد دیگر فوراً ہونا، اور ابراہیم اس کے بعد فوراً آیا، فکان هو المصلی، تو وہ اس نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، دیکھا، صلی فی السباقی کے معنی ہوتے ہیں دور میں دوسرے نمبر پہ آنا، صلی یصلی تسلیتاً کی نماز پڑھنا، لیکن صلی جب پھر صلہ کے ساتھ آئے تو دور میں دوسرے نمبر پہ آنا، تو اس نے دوسری پوزیشن حاصل کی، وجاء دوری، اور میری باری آئی، دور ان کو نا باری لکھ لیجیے، اور میری باری آئی، وقمت فی اقرانی و اقفائی، میں اپنے
ہم جولیوں، ہم سروں اور ہم عمروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ وعد الاستاذ، استاذ نے گننا شروع کیا، واحد ایک، اثنان دو، ثلاثہ تین، وابطأت قلیلا، ابطأ یبطئ، ابطان میں تاخیر کرنا، وابطأت قلیلا عند الجری، تو میں دوڑنے کے وقت تھوڑے پیچھے رہ گیا۔ ابطأ یبطئ ترجمہ پیچھے رہنا کر لیجیے، ترجمہ پیچھے رہنا، پیچھے ہونا۔ وابطأت قلیلا، اور میں تھوڑا پیچھے ہو گیا، پیچھے رہ گیا، عند الجری دوڑ کے وقت۔ فما قدر ان اسبق واکون المجلی، تو میں طاقت نہیں رکھ سکا کہ میں سبقت کروں، واکون المجلی، اور اول پوزیشن حاصل کروں۔ اب اس کا ترجمہ اس طرح کر لیجئے، میں اول پوزیشن حاصل نہیں کر سکا، ٹھیک ہے۔ ووصلنا الی الغایۃ، اور ہم انتہا کو پہنچے، یعنی جو بارڈر تھا، جو سیما تھا وہاں تک پہنچا، اور ہم سیما تک پہنچے۔ وکنت المصلی، اور میں سیکنڈ تھا، یعنی میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ وکان خالد المجلی، اور خالد نے اول پوزیشن حاصل کی۔ فہتف الاولاد باسمہ، بچے اس کے نام لے کر کے پکارنے لگے، چیخنے لگے۔ وقال، ان لوگوں نے کہا، مرحا مرحا، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا۔ وکان اخوانی یظنون، اور میرے بھائی لوگ گمان کرتے تھے۔ کان کا اسم اخوان، اخوان مضاف، یاذن مضاف الیہ، مضاف مل کر کانا کا اسم، اور یظنون انی المجلی، یہ پورا جملہ کانا کی خبر۔ میرے بھائی گمان کرتے تھے کہ میں ہی اول پوزیشن حاصل کیا، یعنی میں اول ہوں۔ لانی خفیف، اس لیے کہ میں ہلکا ہوں، خفیف ہلکا، وسریع، اور تیز دوڑنے والا ہوں، واجری کل یوم، اور میں ہر دن دوڑ لگاتا ہوں۔ وتأسفت ایضا، اور میں نے بھی افسوس کیا۔ تأسف یتأسف، تأسفا کے معنی افسوس کرنا۔ ولکنی قلت فی نفسی، لیکن میں نے اپنے دل میں کہا، سأسبق فی المرۃ الثانیۃ عند انتہاء السنۃ انشاءاللہ۔ سبق یسبق، سبقت کرنا، اور سین جب فعل مضارع پر آ جائے تو پھر مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے۔ سأسبق، میں ان قریب اول پوزیشن حاصل کروں گا، سبقت کروں گا، فی المرۃ الثانیۃ، دوسری مرتبہ، عند انتہاء سنۃ، سال کے آخر میں، یعنی آخر سال میں انشاءاللہ میں دوسری مرتبے میں سبقت حاصل کر لوں گا یا اول پوزیشن حاصل کروں گا۔ وخطب الاستاذ فی الاخیر، استاذ نے آخر میں خطاب کیا، یا یہ کہ بیان کیا، یا یہ کہ مخاطب کیا۔ وقال، اور کہا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یسابق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگاتے تھے۔ وکان اصحاب یتسابقون، اور ان کے اصحاب تو آپس میں دوڑ لگاتے تھے۔ تسابق میں تفاعل سے جب کوئی فعل آئے تو اس کے معنی مشارکت کے آتے ہیں، یعنی آپس میں کچھ لوگ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اس کو مشارکت کہتے ہیں، یعنی کئی لوگ اس میں شامل ہو۔ اور تو یہاں پر جب وہ یتسابقون کا فعل استعمال کر دیے تو گویا کہ ان کے اصحاب آپس میں دوڑ لگاتے تھے۔ وَيَنبَغِي لِلْمُسْلِمِ، اور مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ أَن يَكُونَ نَشِيطًا، وہ ہلکا پھلکا اور بالکل چست و چالاک ہو، قویًا طاقتور ہو، حَتَّى لَا يَعْجِزُ فِي الْجِهَادِ، تاکہ وہ جہاد میں عاجز نہ آئے، یعنی تاکہ وہ جہاد میں کمزور نہ پڑے۔